تو کانسیپٹ آف دا کریشن کیا ہے؟ ہماری پیدائش کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تبارک و تعالی نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. There is no other concept in the creation of all mankind. صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اس کی عبادت کے لیے، اور ہم جب اس کی عبادت کریں گے ہماری عبادت میں اور مزید سہولت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے یہ پوری کائنات کو سجا دیا. ہم جب یہ مقصد سمجھ گئے کہ ہماری پیدائش اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوئی، اور یہ ساری آسائش، یہ ساری فیسلٹیز جو ہے یہ ہماری خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، تاکہ ہم جب اللہ کی یاد کریں، جب ہم اللہ کا ذکر کریں، ہمیں کسی درجے کی کوئی تکلیف محسوس نہ ہو. تو یہ دنیا سجائی گئی تخلیق انسان کے لیے، انسانی مخلوق کے لیے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، یعنی ہمیشہ ہم پریفرنس دیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، اللہ کی عبادت کو. تو یہ جو ساری فیسلٹیز ہیں وہ خود بخود ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مہیا فرما دیتا. لیکن جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہم نے اس خدا کو بھول گیا، ہم نے اس خدا کو بھولا جس نے ہمیں پیدا کیا، اور ہم نے اس خدا کو بھول کر اس کی خدائی میں فنا ہو گئے، یعنی اس کی خدائی میں گم ہو گئے. اس کی خدائی کیا ہے؟ زینت ہے، زینت الحیات الدنیا. دنیا بھی زینت، یہ اللہ تعالیٰ کی خدائی ہے. خدا اللہ تبارک و تعالیٰ. This is all the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and He is the creator. The purpose behind the creation of mankind is just to worship Allah subhanahu wa ta'ala. خلاص ایک ہی مقصد ہے ہماری پیدائش کا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو یہ ساری چیزیں خود بخود اللہ تعالیٰ ایز اے ریوارڈ، انعام، ہدیے کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود عطا فرمائے گا. اب جب بات آئی ہے عبادت کی، تو عبادت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت کہتے کس کو ہے؟ عبادت اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کا ہر لمحہ عشق چھپا ہو، وہی عبادت ہے. یاد رکھیں، عبادت وہی ہوتی ہے جس میں ہر لمحہ اللہ کا عشق چھپا ہوا ہو. جب ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں ہے، جب ہمیں اللہ کی ذات کی معرفت ہی نہیں ہے، تو ہم عبادت کیسے کریں گے؟ انسانی فطرت ہے، جب تک ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے نہیں اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے. جب تک ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے نہیں اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے. جب ہم اللہ کے بارے میں کچھ جانتے نہیں تو عبادت کریں گے کیسے؟ جب عبادت کریں گے تو اس میں مزہ کیسے آئے گا؟ اور انسانی فطرت یہ بھی ہے کہ جس چیز میں تلذذ نہ ہو، جس چیز میں مزہ نہ ہو، انسان اس سے اگتا جاتا ہے. اور حال آج وہی ہے، کوئی عبادت کے لیے رغبت نہیں کر رہا. کیوں؟ اللہ کی معرفت نہیں، اللہ کو پہچانتے ہی نہیں. اللہ ہے کون؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم آئے کیوں؟ جا رہے ہیں کہاں؟ یہ سارا کانسیپٹ ہمیں نہیں پتا. کیوں؟ دین سے دوری، بہت دور ہو گئے. دین سے ہم لوگ بہت دور ہو گئے، اس لیے نہ عبادت میں وہ ذوق رہا، نہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سیکھنے کا کچھ شوق رہا. بہت دور ہو گئے. آج آپ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کو پہچانیں. اللہ کو پہچانیں. اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟ اللہ کو سمجھیں گے کیسے؟ اللہ کی قدرت کو جانیں گے کیسے؟ اللہ کے نظام کو دیکھیں گے کیسے؟ ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا. مثال کے طور پر ایک مثال کے ذریعے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. شہادہ جو ہم لوگ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. These are the words of witness that we bear witness to Allah subhanahu wa ta'ala. There is no God except Allah subhanahu wa ta'ala. So ہم جب یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہی نہیں ہے، یہ گواہی کیسے؟
وٹنس جو ہوتا ہے گواہی، مثال کے طور پر فلاں نے کوئی جرم کیا، ٹھیک ہے، اور میں نے وہ جرم کو نہیں دیکھا، اگر میں کھڑا ہو جاؤں گواہی دینے کے لیے ایز اے وٹنس، میں گواہ ہوں، تو جج بولے گا، قاضی بولے گا کہ بھائی یہ کون سا وٹنس، تم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ گواہی اس چیز کی دی جاتی ہے جس کو دیکھا ہو، بغیر دیکھے اگر کوئی گواہی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، یہ وہ سندے ہے، تم نے دیکھا ہی نہیں، پھر یہ گواہی کس طرح سے؟ لیکن ہم ہر روز گواہی دے رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ہر روز ہم گواہی دے رہے ہیں۔ ہم نے خدا کو دیکھا؟ نہ، خدا کو نہیں دیکھا، پھر گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ ہم گواہی رسول ربی کی گواہی پہ دے رہے ہیں۔ ایک شہادہ ہوتی ہے، ایک شہادہ علی الشہادہ ہوتی ہے، یاد رکھیں فقہ کا مسئلہ، ایک شہادہ ہوتی ہے، ایک شہادہ علی الشہادہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے شہادہ کو سمجھ لیں کہ آپ کسی ایسی چیز کی گواہی دے رہے ہیں جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، تو اس طرح کا وٹنس، اس طرح کی وٹنس ریجیکٹ کر دی جائے گی، کیونکہ آپ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں جو چیز آپ سے گزری ہی نہیں۔ لیکن ایک ہوتی ہے شہادہ علی الشہادہ، شہادہ علی الشہادہ، وہ ہوتی ہے گواہی پر گواہی، وٹنس آن وٹنس۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، کسی نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، مثال کے طور پر قتل کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ مرتے مرتے ایک آدمی کو بول گیا کہ میرا مارنے والا یہ ہے، مجھے فلاں نے مارا، تو جب قاضی کے پاس یہ مسئلہ آئے گا تو یہ وٹنس کے طور پر کھڑا ہو سکتا ہے، یہ وٹنس کے طور پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ اگر قاضی صاحب اگر پوچھیں گے کہ بھائی اس کو کس نے قتل کیا، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس کو فلاں آدمی نے قتل کیا۔ اگر قاضی صاحب پوچھیں گے تم کیسے جانتے ہو، کہ یہ مرنے والا خود مجھے بتا گیا، یہ مرنے والا خود مجھے بتا گیا، تو اس بات میں یہ کلیریفیکیشن ہے کہ یہ بات پکی ہے، کیونکہ جو مر رہا ہے اسی نے اپنے قاتل کا پتہ دے دیا، اور جو گواہی دے رہا ہے اس نے قاتل کو نہیں دیکھا، لیکن قاتل کے بارے میں وہ جانتا ہے کیونکہ مرنے والے نے بتا دیا، تو اس کے کہتے ہیں شہادہ علی الشہادہ۔ تو ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، لیکن جس نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم سب نے مان لیا خلاص، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کو کہتے ہیں شہادہ علی الشہادہ۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت کی سب سے پہلی شرط ہے عشق الہی۔ عبادت کے لفظ میں بھی آئی ہے جو اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ عبادت کرنی ہو تو عشق کے ساتھ، جو عبادت اللہ کے عشق کے بغیر، محبت خدا کے بغیر جو لمحہ عبادت، جو بھی عبادت کرے آپ وہ عبادت ہی نہیں، کیونکہ عبادت کی پہلی شرط ہے عشق الہی۔ عشق الہی سیکھنا پڑے گا، عشق الہی سمجھنا پڑے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا، کانسیپٹ آف دا کریشن جب اللہ نے بتا دیا کہ میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس دنیا میں آئے اسی خدا کو بھول گئے جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں بنایا اس نے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا، میں نے تمہیں کیوں بنایا؟ اللہ نے بنایا عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ پھر جیسے ہم اس دنیا میں آ کر بھول گئے تو پھر اللہ نے اپنے پیغمبروں کو نازل کیا، اللہ نے اپنے میسنجرز کو نازل کیا، اللہ نے اپنی آسمانی کتابوں کو نازل کیا، ٹھیک ہے، اللہ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا، کیوں؟ کہ ہمیں وہی بات یاد دلائی جائے جس سے ہم غافل ہیں، ہمیں ہمارا مقصد بتایا جائے جس سے ہم غفلت برت رہے ہیں۔ اللہ نے پیغمبروں کو نازل کیا، اللہ نے کتاب کو نازل کیا۔ اور اب یہاں پر غور کریں، ایک ظاہری مثال لیتے ہیں۔ جب ہم کوئی فون خریدتے ہیں، فون کا زمانہ بہت اچھا سمجھ میں آئے گا، جب ہم کوئی فون خریدتے ہیں، نیا فون، تو اس کی ان باکسنگ کرتے ہیں، ہمیں ایک بکلیٹ ملتا ہے۔ بکلیٹ کس کی طرف سے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جب ہم کوئی نیا پروڈکٹ خریدتے ہیں، فون کی مثال لے لیں، جب ہم نے نیا فون خریدا، جیسے ہی باکس کھولا ہمیں ایک بکلیٹ ملتی ہے، تو بکلیٹ کس نے دی؟ جس نے فون بنایا اس نے بکلیٹ دی۔ کیوں دی بھائی؟ اگر اس بکلیٹ کو پڑھ کر اگر آپ فون استعمال کریں گے تو فون اچھی سروس دے گا، اگر ان رولز اینڈ کنڈیشنز کے خلاف جائیں گے تو پھر فون کی ذمہ داری
ہمارا کام نہیں، فون کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے آپ کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں پیدا کیا تو اللہ نے ایک کتاب کو نازل کر دیا، قرآن مجید۔ اب بتا دیا کہ اگر تمہیں کامیابی والی زندگی جینا ہے تو اس قرآن کے ذریعے چلو، اس قرآن کے تحت چلو، ٹھیک ہے؟ اگر قرآن کو فالو نہیں کرو گے تو پھر تمہارا عشر تمہارے ذمہ، خلاص ایوری تھنگ از کلیئر، ٹھیک ہے؟ ہمیں اللہ نے ہر چیز بتا دی۔ جب ہم بھول گئے تو پیغمبروں کو بھی بھیجا، اللہ نے جب ہم نے اور مزید بھلا دیا، پیغمبروں کو بھی بھلاتے گئے۔ وہاں آپ تو ہم جیسے بشر ہیں، انک انت بشر مثلنا، آپ تو ہم جیسے بشر ہیں، ہم یہ کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو جب اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا گیا، اللہ نے آسمانی کتاب کو نازل کر دیا۔ تو آسمانی کتاب، اب آپ سمجھ لیں کہ جس طرح کوئی بھی پروڈکٹ کے یوزیج کے لیے ایک بکلیٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ پروڈکٹ کو آپ سمجھیں اور اس کو اچھے طرح سے آپ استعمال کریں، تو اس طرح سے اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہمیں بھی ایک کتاب دے دی کہ اب ہمیں اس کتاب کے تحت چلنا ہے، اس کتاب کو فالو کرنا ہے۔ جیسے اس کتاب کو چھوڑیں گے تو پھر اللہ نے وہ بھی بتا دیا، من عمل على سبيل الله ورسوله ومن يطع الله ويطيع الرسول فقد فاز فوزا عظيما۔ تو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو کامیاب کرے گا، اور جو کوئی ان کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کرے گا۔ اللہ نے ہر چیز بتا دی۔ تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا غور کریں، اب مزید آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کو پیدا کیا ساری زمینی اشیاء سے۔ جسم بنا پانی سے۔ پانی کہاں ہوتا ہے؟ آسمانوں میں نہیں، روئے زمین پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے پیدا کیا مٹی سے۔ انسانی تخلیق کو اللہ نے جو کلے اور واٹر سے پیدا کیا، دونوں بھی ہوائی مخلوق نہیں ہے، آسمانی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ نے جسم کو جن میٹیریل سے پیدا کیا وہ روئے زمین پر ہوتا ہے، لیکن اللہ نے روح کو کہاں سے پیدا کیا؟ آسمان۔ اللہ نے جب انسان کے جسم کی بات آئی تو اس کو روئے زمین کے میٹیریل سے پیدا کیا، جب روح کی بات آئی تو آسمان سے۔ روح کہاں سے آئے؟ آسمان سے۔ جسم کہاں جائے گا؟ زمین میں۔ روح کہاں جائے گی؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش الہی، رفیع الدرجات والارض، اللہ۔ تو جو قیمتی چیزیں ہیں وہ آسمان سے آئی، اللہ کے پاس سے آئی۔ مثال کے طور پر ہمارے نبی کہاں سے آئے؟ ہمارے نبی کہاں سے آئے؟ جیسا کہ ابھی حافظ صاحب نے ایک حدیث کو کوٹ کیا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر جب آدم کی پیدائش ہی نہیں تو پھر یہ کریشن کا تو سوال ہی نہیں، کیونکہ we all are offsprings of Sayyidina Adam علیہ السلام، we all are ذریہ۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ جب آدم ہی پیدا نہیں ہوئے تو پھر ہم اور آپ کہاں؟ تو جب آدم کا خود ظہور نہیں تھا، شان رسول پاک علیہ السلام اس وقت بھی جلوہ نما تھی، رسول اللہ کی شان اس وقت بھی تھی۔ تو رسول پاک بھی آئے تو آسمان سے میں نہیں، everything is authenticated by Quran and Sunnah۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ جب قرآن، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کہاں سے آئی؟ کیا زمین سے آئی؟ آسمان سے آئی، اللہ کے پاس سے آئی۔ تو جتنی بھی، اگر آپ تھوڑا سا آبزرو کریں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جتنی بھی بڑی بڑی نعمتیں ہیں سب اللہ کے پاس سے آئی۔ تو جو چیز اللہ کے پاس سے آتی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں؟ آپ لوگ کہیں قدر کرنی چاہیے یا نہیں؟ قدر کرنی چاہیے، لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ روح کو مار رہے ہیں، جسم کو جلا رہے ہیں، سجا رہے ہیں اپنے آپ۔ One day it will off، خلاص یہ جسم ختم ہو جائے گا، روح ہمیشہ زندہ رہے گی۔ روح کے لیے ہمیشگی ہے، روح کے لیے ہمیشگی ہے، روح کبھی فنا نہیں ہوگی، روح ہمیشہ رہے گی۔ روح پہلے سے ہے، روح آج بھی ہے، روح کل بھی رہے گی۔ اب وہ اعمال کے اعتبار سے ہوگا کہ کہاں رہے گی، مے بی ان پیراڈائز اور مے بی ان ہیل، یہ اعمال کے اعتبار سے ہوگا، لیکن روح تو ہمیشہ رہے گی۔ لیکن جسم اٹس لائک اے شیل، اٹس لائک اے اسکن۔ ہم جیسا فون کا اپنا اسکن بدلتے رہتے ہیں، وہی کام ہے اس جسم کا، آج ہے کل ختم۔ تو جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو ہم نے بھولا دیا، اور جو چیز ختم ہونے والی ہے اسی کو سجا رہے ہیں۔ یہ جسم ہے،
جسم کو ڈھانکنے کے لیے بہترین لباس، جسم کو ڈھانکنے کے لیے عمدہ کپڑے، بہترین برانڈز کے، بڑے بڑے مہنگے مہنگے برانڈز پریفر کرتے ہیں تاکہ خوش نما اچھے لگے، ٹھیک ہے؟ پھر رہنے کے لیے بہترین گھر بنا رہے ہیں، جانے کے لیے بہترین سواری کو اختیار کر رہے ہیں، alright؟ یہ ساری چیزیں کیا ہوگا؟ at the last point everything will be vanished from Allah subhanahu، سب ختم ہو جائے گی۔ روح جس طرح جسم کے ہمارے ریکوائرمنٹس ہیں، جسم کے بھی ہمارے کچھ تقاضے ہیں۔ جسم کے تقاضے کیا ہیں؟ جلدی بتائیں، جسم کے تقاضے کیا ہیں؟ جسم کی ضروریات کیا ہیں؟ کھانا پینا، سانس، یہ جسم کی ضروریات ہیں۔ تو جس طرح جسم کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، جسم کو ہیلتھی رکھنے کے لیے اس کے ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنا پڑتا ہے، اس کے ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا پڑتا ہے، تو اسی طرح روح کی بھی کچھ غذا ہے، روح کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جس کو ہم نے بھلا دیا۔ روح کی غذا ایک ہی ہے، ذکر الہی، ذکر الہی، ذکر رسول۔ یہ غذا جو ہم آج ہمارے جسم کو دے رہے ہیں، آج کھائیں رات میں کہیں اور، رات میں کھائیں صبح کہیں اور، لیکن جو غذا روح کی ہے وہ جسم کی غذا پچاتی ہے، روح کی غذا پچاتی ہے۔ یاد رکھیں، جسم کی غذا پچاتی ہے یعنی ہضم ہو جائے گی، صحت دے گی، روح کی غذا بچائے گی۔ کہاں؟ جب ہم پھنس جائیں گے روز قیامت، یہی ذکر کام آئے گا، یہی درود کام آئے گا۔ تو جسم کی غذا پچاتی ہے، روح کی غذا بچاتی ہے، یاد رکھیں۔ تو جب ہم نے یہ ساری چیزیں سمجھ لی کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کرنی ہے عبادت۔ عبادت کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ عبادت کہتے کس کو؟ ایسے نہیں کہ بس ابا نے نماز پڑھی بچہ نماز پڑھا ہے، دادا نے نماز پڑھی پوتا نماز پڑھا ہے، نہ، سمجھائیں، پڑھائیں، بھائی نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے، کس لیے پڑھنا ہے، چھوڑنے پر کیا ہوتا ہے، ادا کرنے پر کیا ملتا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھائیں۔ ایز اے مسلم، اگر میں کسی کو ظاہری مثال لیتے ہیں، اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اگر وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہی نہیں تو وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی انجینئر ہے، اگر وہ پلان ڈالنا جانتا ہی نہیں، اگر وہ گراف کرنا جانتا ہی نہیں تو وہ انجینئر ہی نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ رسول کے بارے میں جانتے نہیں تو پھر کہاں کے مسلمان؟ کیسے مسلمان؟ everything is fact to fact, everything is point to point۔ ظاہری مثال کے ذریعے سے سمجھیں۔ جب ہم اللہ رسول کو پہچانتے ہی نہیں تو پھر مسلمان کیسے؟ we say then we are عشاق رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، نہ عشق پتہ نہ رسول پتہ، پھر کیسے عاشق ہو گئے؟ نہ محبت پتہ نہ اصول محبت پتہ، پھر کیسے محب بن گئے؟ تو یہ ساری چیزیں سیکھنا پڑتا ہے۔